بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دنیا کی آرزو۔ روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ کو اطلاع ہوئی کہ عنقریب کفار کا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہو رہا۔ حضور فکر مند ہو گئے کیونکہ تیاری کا وقت بہت کم تھا۔ آپ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اکابر صحابہ کو بلا لاؤ۔ سب صحابہ جمع ہو گئے تو حضور ان سے مشورہ فرمانے لگے۔ آپ نے فرمایا دشمن سر پر آ پہنچا ہے اور وقت بہت کم ہے، ان حالات میں دشمن کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں نے اس طرح کے بہت سے واقعات دیکھے ہیں۔ شہر کے گرد خندق کھود کر دخول و خروج کے راستے رکھے جاتے ہیں اور شہر بند ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ حضور نے سلمان فارسی کی تجویز کو پسند فرمایا اور مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا ارادہ فرمایا۔ کھدائی کے لیے شہر سے باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر خندق کا پورا نقشہ بنایا گیا تھا۔ جبریل امین پہلی ہی زمین پر لکیریں ڈال گئے تھے۔ صحابہ نے یہ دیکھ کر خوشی سے تکبیر کا نعرہ لگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا آغاز اپنے دست مبارک سے کدال مار کر فرمایا۔ پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین نے باری باری زمین کھودنا شروع کی۔ پھر کیا تھا کہ تمام صحابہ مہاجرین و انصار خندق کی کھدائی شروع کر دی۔ صحابہ خندق کھود رہے تھے کہ جبریل فتح کی بشارت دینے آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو فتح کی نوید سنائی۔ صحابہ بہت خوش ہوئے، لیکن منافقین ہنسی مذاق اڑانے لگے۔ منافقین آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو یہ اپنے اصحاب سے کیا بڑھانک رہے ہیں، خود تو دشمن کے ڈر سے خندق کھود رہے ہیں اور ساتھ ہی یہ گمان بھی رکھتے ہیں کہ وہ مشرق اور مغرب پر غالب آ جائیں گے۔ ان ایام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا پیا کچھ نہیں۔ آپ ہر خندق کی کھدائی میں مصروف رہے تھے۔ بھوک کی شدت سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ضعف ہونے لگا۔ جابر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ضعف کو بھانپ لیا۔ انہوں نے کھدائی چھوڑی، گھر بیوی کے پاس جا کر بولے 3 روز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا۔ بھوک اور پیاس سے حضور ضعف محسوس فرمانے لگے ہیں۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود ہے کیا؟ تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلا کر کھانا کھلائیں۔ بیوی نے کہا گھر میں بکری ہے اور سا کے لگ بھگ آٹا ہوگا، آپ بکری ذبح کر کے گوشت بنا دیں، میں ہنڈیا رکھتی ہوں، آپ حضور کو دعوت دے آئیے، میرے ماں باپ حضور پر قربان ہو جائیں۔ آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کا باعث ہوگی۔ جابر خوشی خوشی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا 3 روز ہوئے آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا، حضور آپ ہمارے غریب خانہ پر تشریف لا کر کھانا تناول فرمائیے۔ حضور نے فرمایا صرف میری ہی دعوت ہے کیا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے عرض کیا اپنے ساتھ کچھ دوست بھی لے آئیے گا۔ حضور نے صحابہ کو مخاطب فرما کر پکارا، خندق والو چلو جابر انصاری کے گھر چلیں، اس نے تمہاری ضیافت کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر 1000 صحابہ جابر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آ گئے۔ جابر کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا دیکھو تو حضور کے ساتھ 1000 صحابہ آ گئے ہیں، اللہ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے کہ ہمارے گھر میں حضور رونق افروز ہوئے ہیں۔ لیکن بھائی تم جانتے ہو کہ ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں جس سے مہمانوں کی تواضع کی جائے۔ میں نے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان کرنے کا تہیہ کر لیا ہے، تم ایسا کرو مجھے اس تندور میں پھینک دو، جب میں آگ میں بھن جاؤں تو مجھے حضور کے سامنے رکھ دینا، قربان جائیں۔ بھائی کی بات سن کر دوسرے نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تجھے تنور میں ڈال کر خود دیکھتا رہوں، بہتر یہ ہے کہ تم مجھے تنور میں ڈال دو۔ پھر ہوا کہ یہ دونوں بھائیوں نے اپنے آپ کو تنور میں ڈال دیا۔ دونوں بھائی چربی کی طرح پگھل گئے۔ اپنی ناقص عقل کے مطابق انہوں نے اپنی جانیں حضور پہ فدا کر دی تھی۔ ماں کو کچھ خبر نہ تھی، جب وہ تنور پہ آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ دونوں بیٹے آگ میں جل کر ختم ہو چکے ہیں۔ وہ خواص باختہ ہو گئی، گھر مہمانوں سے بھرا پڑا
پڑا تھا، اس نے اپنے جذبات پر قابو پا کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ جابر نے بھی دیکھا کہ دونوں بیٹے جل چکے ہیں، دونوں بیٹے جل چکے ہیں۔ جابر نے انا للہ پڑھتے ہی بیوی سے کہا صبر کرنا اور جزا و فضا نہ کرنا، حضور کی دعوت کو خراب نہ کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹوں کی جلی ہوئی لاشوں کو ایک ٹوکرے میں ڈال کر چادر سے ڈھانپ دیا۔ جابر نے حضور کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ حضور نے اصحاب کو بلایا ہی تھا کہ جبریل حاضر ہو گئے۔ عرض کیا جب تک جابر کے دونوں بیٹے دسترخوان پر نہ آ جائیں کھانا ہرگز تناول نہ فرمانا۔ یہ کہہ کر جبریل نے دونوں بچوں کی داستان حضور کو سنائی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر سخت صدمہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا جابر اپنے بیٹوں کو بھی بلاؤ تاکہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اس رزق میں ان کا بھی حصہ ہے۔ یہ سنتے ہی جابر تذبذب میں پڑ گئے۔ انہوں نے حضور کی خدمت میں دروغ گوئی مناسب نہ سمجھتے ہوئے ٹوکرا اٹھا کر حضور کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے بچوں کی مسخ شدہ لاشیں دیکھی تو رونے لگے۔ آپ نے اپنی چادر مبارک بچوں پر ڈال دی اور آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر عرض کیا اے کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والے، میں تیرے لطف و کرم سے بھیک مانگتا ہوں کہ جابر کے مردہ بچوں کو زندگی عطا فرما دے۔ حضور نے دعا فرمائی، صحابہ نے آمین کہی۔ ادھر حضور دعا سے فارغ ہوئے، ادھر دونوں بھائی اللہ کی قدرت سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ صحابہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بچوں کے والدین مسرت سے رونے لگے۔ وہ گھر جو چند لمحے پہلے ماتم کدا تھا خوشیوں کا گہوارہ بن گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن طعام میں ڈالا اور فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ تمام صحابہ نے شکم سیر ہو کر کھایا، پیٹ بھر کر کھایا، لیکن کھانے میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ حضور نے پھر بکری کی ہڈیاں جمع کر کے دعا فرمائی تو اللہ کے اذن سے بکری بھی زندہ ہو گئی۔